بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں طلاق کے بارے میں جو قانون بیان کیا گیا ہے اور طلاق کے بعد عدت کے معاملے میں جو رہنمائی فراہم کی گئی ہے، یہ قرآن مجید میں سورہ طلاق میں یعنی سورہ نمبر 65 آیات 1 سے لے کر 7 تک میں بیان ہوئی ہیں، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس میں اللہ کی طرف سے طلاق اور طلاق کے بعد عدت کے بارے میں رہنمائی اور قانون آیات 226 سے لے کے 237 تک بیان ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں طلاق کا بیان اور عدت کا بیان اللہ کی کتاب میں آنے سے پہلے آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اے لوگو، اللہ تم سے تمہاری ان قسموں کے بارے میں مواخذہ نہیں کرے گا جو تم عادتاً کہتے ہو، تمہاری زبان پر ایک بات چڑھ گئی ہے اور تم اس کو اپنی گفتگو میں بے سوچے سمجھے بیان کرتے ہو۔ فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ ان قسموں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کرے گا جو تمہارے دل کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ طلاق جیسے اہم موضوع کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ انسان کی زبان جب بعض باتیں بیان کرتی ہے تو اس کی باتوں میں، اس کے الفاظ کے استعمال میں دو امکانات ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ وہ جو الفاظ بول رہا ہے، خواہ وہ قسم ہی کیوں نہ کھا رہا ہو، وہ اصل میں بے سوچے سمجھے، بے ارادہ وہ کھا رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ کہ جو باقاعدہ سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہے۔ قرآن مجید طلاق کے بیان سے پہلے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کی گئی بات پر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جو مواخذہ ہوگا وہ سوچ سمجھ کر کی گئی بات کے معاملے میں ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کسبت قلوبکم، وہ کہ جو تمہارے دل کے ارادے کا نتیجہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اس کی گفتگو میں، اس کے الفاظ میں، اس کے جملوں میں وہ گفتگو ہے کہ جو اہم ہے، جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، کہ جو اس نے سوچ سمجھ کر کی ہے۔ وہ باتیں، وہ الفاظ کہ جو وہ لغو انداز میں بیان کرتا ہے، بے سوچے سمجھے بکتا ہے، غلط ہے، اس کا کہنا بولنا بری بات ہے، لیکن اس کی بنیاد پر زندگی کے اہم فیصلے نہیں ہوں گے، اس کی بنیاد پر آخرت میں انسان کی جواب دہی نہیں ہوگی۔ یہ وضاحت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے طلاق کے قانون کو بیان فرما رہا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پورے خاندان کا شیرازہ بکھر جائے، اس کو توڑنے کا فیصلہ کر دیا جائے ان جملوں کی بنیاد پر، ان الفاظ کی ادائیگی کی بنیاد پر کہ جو بے سوچے سمجھے کوئی شخص کہہ رہا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری ان قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا جو تم بے سوچے سمجھے عادی طور پر کہتے ہو۔